أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 194. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تھے تو پہلے ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل
یہاں سے لے کر رکوع کے مکمل ہونے تک یعنی پورا رکوع 11 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ 11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ اٹھتے تھے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، یعنی یہ کیا ہیں؟ دعائیں ہیں۔ اور ان آیات کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں اتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت سے وہ آدھی رات کو اٹھ کر یہ دعائیں کر کے اٹھا کرتے تھے۔ یعنی آج تک ہم نے سنا ہے کہ صبح کو جب اٹھنا ہے تو بیدار ہونے کی دعا پڑھنی ہے، سنا ہوا ہے نا، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اب بیدار ہونے کی دعا کے ساتھ ان آیات کو بھی پڑھنا ہے۔ جنہوں نے یاد کر لی ہیں انشاءاللہ العزیز وہ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ نبی کی بات پر عمل کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور یہ آیات ہم نے بھی انشاءاللہ سونے کے بعد اٹھنے کے ساتھ ہی ان آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ ان آیات میں جتنی دعائیں آپ نے پڑھی ان کا ترجمہ پڑھ لیا، اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے لیے دعا جو کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے۔ ہمارے رسولوں نے ہمیں کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت۔ یہ وعدہ کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے موقع پر یہ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کرو گے تو ضرور جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو ہم اپنے رب سے آدھی رات کو اٹھ کر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ تو اس وعدے کو پورا کر لے، کیونکہ بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ وعدہ خلاف ہے، بلکہ ہم اللہ کی شان میں یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی شان میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اللہ اپنے وعدے سے پھر جائے۔ احسان ہے، انسان اپنا وعدہ کر کے وعدے سے مکر بھی جاتا ہے، وعدہ خلافی بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ اللہ جب وعدہ کرے اور اپنے وعدے کے خلاف کرے۔ تو ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی شان اور اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، سو جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جنت آپ کو ملے گی، اللہ وہ جنت ہمیں عطا کر دے، آمین۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت سے دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ کس بات کو قبول کر لے؟ کہ ہمیں جنت میں داخلے کو منظوری قبول کر لے۔ تو دعا اور اس کی قبولیت کا یہ وعدہ ایمان اور عمل صالحہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ ہر مسلمان سے نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ جو کرے گا اس کے اوپر ہے۔ دعا میں ہم کس چیز کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں؟ اپنے عمل صالحہ کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو اگر ہم تیرے رسول پر اور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو جنت دے گا۔ تو ہم یہاں پہ دعا میں وسیلہ کیا بنا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے نیک عمل ہم جو کر رہے ہیں اس کے عوض ہمیں کیا دے دے؟ جنت عطا کر دے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہم وسیلے کے طور پر نیک عمل کو وسیلہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مردہ جو مر گیا اس کے وسیلے سے ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے۔ قبرستان میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں قبروں والوں کے وسیلے سے ہمیں بخش دے، یا ان نیک روحوں کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ یا کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے۔ کسی کے وسیلے سے ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ اگر ہم دعا میں کسی چیز کا وسیلہ دے سکتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ صرف عمل صالحہ اپنے وسیلہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اب یہ میرا معاملہ، یہ دعا میری قبول کر لے۔ اس کا مین ہمیں واقعہ مشہور ہے، وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، سنا ہوا نا سب نے؟ 3 لوگ غار میں پھنسے تھے اور غار میں داخل کیے ہوئے تھے، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو گئے۔ جب بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ اچانک پہاڑ سے ایک پتھر سرکا اور غار کے نیچے آ کر، یعنی غار کے منہ کے آگے آ کر غار کا دہانہ اس نے منہ بند کر دیا تھا۔ پہلے وہ غار ہوتے کون سے ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کے اندر غار ہوتے ہیں،
پہاڑ کے اندر ایسے غار بنے ہوتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ غار میں پناہ لی تھی، تو اسی طرح انہوں نے بھی غار میں پناہ بارش سے رکنے کے لیے کی تھی، بچنے کے لیے کی تھی، لیکن بارش کے ہوتے ہوتے پتھر سرکہ اور غار کے منہ کے آگے آ کر راستے کو بند کر دیا، یہاں تک کہ راستے میں سے روشنی تو تھوڑی سی نظر آ رہی تھی پر کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اب پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو تینوں مل کے کہا بھی رہے تھے تو وہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ہم تینوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی بات اللہ سے کریں، کوئی ایسا کام، کوئی نیکی کا جو تم نے کیا ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے دعا کرو اسی نیک عمل کے ساتھ، تو اللہ رب العزت شاید کہ اس پتھر کو سرکا دے۔ تو سب سے پہلے ایک نے دعا کی، اپنا خالص عمل پیش کیا، پھر دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے دعا کی۔ پہلی دعا کے ساتھ ہی جو اس نے خالصتاً عمل اللہ کے لیے کیا تھا، پتھر تھوڑا سا سرکا، تھوڑا سا راستہ بنا۔ پھر دوسرے نے جب دعا کی تو تھوڑا اور راستہ بن گیا، تیسرے نے دعا کی تو راستہ اتنا بن گیا کہ وہ غار سے نکل آئے۔ تو یہاں سے بھی دلیل کیا ملتی ہے کہ انسان نیک عمل کا وسیلہ دے کر کہ یا اللہ میں نے اگر یہ نیک کام کیا تھا تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، تو اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ البتہ دعا کی قبولیت کے لیے ہم کسی نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تو دعا کر، لیکن ہمارا گمان تب بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو اس نیک بندے کی بھی دعا قبول کرے گا، ورنہ اللہ نہ چاہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو نیک لوگوں سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے صرف ان کی نیک اعمال کی وجہ سے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، اس کی نیکی کی وجہ سے، یعنی اس بندے کی وجہ سے ہم دعا نہیں کروا رہے، وہ نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، شاید کہ یہ دعا کرے تو ہماری قبول ہو جائے۔ تو کسی نیک ہستی کو بھی وسیلہ بنایا نہیں جا سکتا، لیکن نیک ہستی کے پاس جا کر ہم اس کو کہہ کر دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ بھی کون سا نیک آدمی؟ جو کہ زندہ ہو۔ دعا تب وہ کرے گا جب وہ زندہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک ہستی مر گئی ہے، مرنے کے بعد وہ قبر میں ہے اور ہم وہاں جا کے کھڑے ہیں، یہ بہت ہی نیک ہے، یہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے گا، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی دعا کیا سنے گا؟ تو نیک آدمی وہ ہو جو زندہ ہو۔ زندہ نیک آدمی کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرو، یہ سنت سے ثابت بھی ہے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ مردے نیک آدمی سے دعا کا کہنا اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والی بات ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یعنی دیکھیں پیچھے ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں، اے ہمارے رب ہمیں آگ میں سے نکال دے، اے ہمارے رب ہمارے لیے یہ ساری نعمتیں عطا کر دے، پھر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا بھی اقرار کر رہے ہیں، پھر اللہ سے جنت کا سوال بھی کر رہے ہیں، جتنی بھی دعائیں ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ کسی انسان کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ عورت کا ذکر یہاں پہ خصوصی کیوں ہوا ہے؟ اس کے بارے میں امہات المومنین میں سے آتا ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک سیدہ ام سلمہ تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت سی جگہوں پر کیا ہے، انہیں خوشخبری بھی دی ہے، لیکن عورتوں کا ذکر نہیں کیا، عورتوں کو خوشخبریاں نہیں ملی، تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل کر کے کہا کہ چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جو بھی وہ نیکی کرے گا اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نیکی کیا ہو جائے گی؟ اللہ اس کی نیکی کو قبول کر لے گا۔ اب ان نیکیوں میں کیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں، بعضکم من بعض سے ہیں، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بعض میں سے ہیں۔ عورت میں سے مرد پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بچہ پیدا ہوا مرد بنا، اب بعض میں سے مراد لی ہے، مرد میں سے پھر عورت پیدا ہو گئی، تو آپس میں ان کا تعلق ہے، یعنی میاں بیوی سے بچے پیدا ہوئے، آگے انہوں نے بچے پیدا کیے، تو یہ بعض سے ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ مرد کو اکیلا رہ سکتا ہے کسی گھر میں؟ نہیں، عورت کے بغیر مرد نہیں رہ سکتا اور مرد کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اسی طریقے سے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بعض میں سے ہیں، تو بعض کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ جو ام سلمہ کی بات ہے کہ ہمارا ذکر نہیں ہوا، تو بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر ذکر کر دیا تو اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں اور عورتیں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔
फल्लदीना हाजरू, पस उन लोगों में से जिन्होंने हिजरत की, व उखरिजू, और निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, व उज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू, और उन्हें मेरे रास्ते में इज्जत दी गई और वो लड़े और कत्ल किए गए। लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो यकीनन मैं उनसे उनकी बुराइयां जरूर दूर कर दूंगा। अब सिर्फ हिजरत मर्दों ने तो नहीं की थी, मक्का से हिजरत करके जो मदीना में गए थे उनमें औरतें भी मौजूद थी। अब मक्का से हिजरत करने की सूरत में सिर्फ मर्दों को तो अजर नहीं है, मर्दों के साथ औरतों को भी अजर होगा। या आप बोल रही हैं मैं बोलूंगी? अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने बंद नहीं किया था। मक्का से हिजरत करके जब लोग मदीना में गए थे तो मदीना में जाने के बाद जो मर्द थे वो तो खुशखबरी मिल गई थी कि हिजरत करके आने वालों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता करेगा। तो औरतें जो थी उनके बारे में कोई आयत नाजिल ना हुई, तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि उनमें से जो औरतें भी हैं या मर्द हैं, जो भी उनमें से कोई हिजरत करेगा या अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाएगा या ईजा पहुंचाया जाएगा तो दोनों को अजर दिया जाएगा, दोनों का अजर जाया नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हिजरत में तो उनका साथ था, लड़ाई के मैदान में भी औरत पीछे नहीं रही थी। अल्लाह के नबी की बीवियां भी साथ जाती थी, सहाबा भी जाते थे, सहाबियात भी जाती थी। अगर नहीं भी जाती, अगर औरतें नहीं भी जाती जिहाद में, तब भी उनका जिहाद में हिस्सा है। वो किस सूरत में हिस्सा है कि जब वो अपने खामन को तैयार करके भेजेगी, जहन को किसने बनाया? अपने खामन को भेजने का जहन बनाना भी तो कोई आम काम नहीं है ना। कोई औरत अपने खामन को भेजना ही नहीं चाहती, लेकिन अगर एक औरत ने कहा कि नहीं आप जाएं जिहाद पे, मैं पीछे घर को संभाल लूंगी, अब मर्द बेफिक्र होकर जिहाद पे जाता है, तो इस नेकी में हाथ औरत का भी शामिल है। अगर वो औरत बेटे को तैयार करती है, बेटे को जिहाद के रास्ते में भेजती है, तो तब भी उस औरत का हाथ बीच में नेकी में जरूर है। अगर वो लड़ने के लिए नहीं निकली लेकिन लड़ने के लिए लोगों को तैयार कर रही है, तो तब भी उसका साथ है। यानी हम ये नहीं कह सकते, इस वक्त जो फिलिस्तीन में हालात थे, बहुत सी औरतें मुझे कहने लगी हमें भी जिहाद पे भेज दें। तो जिहाद में भेजने से अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा नाम भी लिखा जाए, हमारा भी हिस्सा शामिल हो, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि जिहाद करने वालों को सपोर्ट करना शुरू कर दें। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा हिस्सा भी मिल जाएगा। उनको सपोर्ट में क्या चाहिए होगा? सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा आपको तादाद चाहिए, मर्द चाहिए, कुव्वत चाहिए? नहीं, वो कहते हैं हमारे पास लोग मौजूद हैं, कुव्वत मौजूद है, लड़ने के लिए दुनिया के लोग मौजूद हैं। फिर क्या चाहिए? असला चाहिए? हाँ जी, असला चाहिए, तो असला उनको फराहम किया जाएगा। अगर असला भी उनके पास मौजूद है, उनके अपने खाने पीने का राशन उनके पास नहीं है, तो फिर उनको राशन मुहैया किया जाएगा। उनके पास रहने के लिए घर तबाह हो गए हैं, तो टेंट उनको जरूरत पड़ता है, तो वो उसको मुहैया किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारा भी जिहाद में हिस्सा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने भी क्या किया है? उनको सपोर्ट किया है, उनका हिस्सा मिला है। क्यों? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि लोगों से नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का ताउन करो, एक दूसरे का साथ दो। अब एक दोस्त दूसरी दोस्त का साथ देती है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप फलां वक्त में थी मेरे साथ तो मैं खड़ी रही, वरना मैं गिर भी सकती थी। यही होती है ना। तो उसका सपोर्ट क्या होता है? दर हकीकत उसका साथ होता है। तो यहाँ पर जिहाद के रस्तों में सपोर्ट भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ औरत अगर करती है तो औरत का हिस्सा भी मिल गया। और जब औरत का हिस्सा मिल गया तो औरत को हिस्सा मिलने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी जिहाद में दर्जात दे दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनकी नेकियों की वजह से अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी। और उसके बाद उन्हें क्या किया? वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ भी फरमा रहा है कि उनकी नेकियां, कौन सी नेकियां का जिक्र किया कि अल्लाह की राह में इज्जत दिए गए, तकलीफ दी गई, अल्लाह के दीन पर अमल करने की वजह से उन्हें तकलीफें मिली, उन्हें बहुत सी बातें सुनने को मिली, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर क्या किया? सब्र का मुजाहिरा किया, अल्लाह के दीन पर डटे रहे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर उन्होंने अपने घर, अपने माल, अपनी जानें, अपनी जायदादें सब कुछ छोड़कर हिजरत की। तो अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ने उनको उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी, उनके गुनाहों को उनसे मिटाकर उन्हें जन्नत में दाखिल
داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک تمہارے ان اعمال کا بہترین ثواب تمہیں ملے گا۔ یعنی یہ ثواب کس صورت میں ملے گا؟ یہ اس صورت میں ملے گا جس صورت میں تم نے نیکیاں کی، نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کا اجر تمہیں کیا مل گیا؟ جنت مل گئی۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں بدلے کے لیے اللہ کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے جو اللہ رب العزت انسانوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان کی تو ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو صبر کرتے ہوئے، حصول ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرتے ہوئے اور پشت نہ پھیرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو یہ اجر تیرے لیے۔ یعنی قتل کرنے کے لیے، شہادت کے لیے، جہاد کے راستے میں لڑنے کے لیے کیا چیز ہو؟ سب سے پہلے صبر کرنا ہے، کیونکہ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ جہاد کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنم میں جائے گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ کیوں جہنم میں گیا؟ کیونکہ وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لانے کی وجہ سے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں لکھا تھا، ٹائم تھا، لیکن اس نے اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی ہی تلوار کو اپنے اندر پرو دیا تاکہ اس تکلیف سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ اب اس نے کیا کیا؟ حالانکہ لڑا اللہ کے راستے میں، زخمی اللہ کے راستے میں ہوا، لیکن لاسٹ میں اس نے کیا کیا؟ خودکشی کی ہے۔ اب وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا نا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کے راہ میں جو ایذا دیے جاؤ، جو تکلیف دیے جاؤ، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور حصول ثواب کی نیت سے پیش قدمی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں لوگ مجھے بہادر کہیں گے، بلکہ ثواب کی نیت سے، ثواب من عند اللہ، اللہ سے ثواب کی نیت سے جاؤ کہ اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا۔ اور پھر جب پیش رفت ہو تو پشت نہیں پھیرنی، پیٹھ نہیں دکھانی، بلکہ ڈٹ کر جم کر لڑنا ہے۔ اور اس صورت میں اگر تم شہید کر دیے جاؤ تو پھر یہ اجر تمہارے لیے بھی ہے۔ کون سا اجر؟ جنت کی صورت میں تمہیں اجر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی؟ اس نے اپنی بات پھر دہرائی۔ کون سی بات دہرائی؟ وہی جو اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کے سوا باقی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات مجھ سے ابھی جبرائیل نے کہی ہے۔ یعنی دوبارہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس اسی وقت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیے کہ اگر کسی شہید کے ذمہ قرض ہوگا تو تب قرض معاف نہیں ہوگا، اگر قرض نہیں ہے تو تب اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قرض کسی صورت میں معاف نہیں ہوتا جب تک کہ قرض دینے والا کوئی حامی نہ بھر لے۔ اگر میرے ذمہ 100 روپے بھی قرض ہے یا 10 روپے بھی کسی کے دینے ہیں، میری ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میرے ذمہ اتنے قرض ہیں، تو اگر میں قبر میں چلی جاؤں گی تو مجھے میرے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، صرف ایک 10 روپے کے پیچھے۔ آپ اندازہ کریں، ایک دوست سے ہم لے لیتے ہیں نا کہ آج مجھے 10 روپے دے دو، مجھے ضرورت ہے، کل میں تمہیں لٹا دوں گی، لیکن تیسرا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تیسرا کسی کو گھر جا کے بھی میں نے نہیں بتایا، رات ہوتے ہی مجھے ڈیتھ ہو گئی اور میں نے کسی کو نہیں بتایا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے قرض ہے۔ اب اس موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ قرض جس نے دیا تھا، دوست نے جس نے دیا تھا، جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے ذمہ قرض تھا، اس کو میں نے دیا تھا، اب تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا تو اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور اگر معاف نہیں کرتی تو اس کے گھر والوں سے جا کے کہیں کہ اس نے میرا فلاں نے اتنا قرض دینا تھا، آپ دے دیں تاکہ اس کی میت کا معاملہ کلیئر ہو، کیونکہ جب تک قرض ہوگا تب تک نماز جنازہ کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو نماز جنازہ سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ذمہ کسی کے قرض ہے، کسی کا قرض اس نے دینا ہے تو بتا دیں، ہم اس کا ادا کریں گے، تو تب اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اس صورت میں اس کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ تو قرض بہت بڑا معاملہ ہے، چاہے وہ 10 روپے ہو، چاہے وہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، قرض قرض ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جو فقر و فاقہ کی وجہ سے نافرمانیوں سے بچتے رہے، جب ان کو حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اور اطاعت کرتے، اگر ان میں سے کسی کو امیر کے ساتھ کوئی حاجت یا ضرورت ہوتی تو اس کی حاجت پوری نہ ہوتی حتیٰ کہ اسے اس حال میں موت آ جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت
کو بلائے گا وہ اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، میرے راستے میں ان کو تکالیف پہنچی، انہوں نے جہاد کیا، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کے اور عذاب کے جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے دربار الہی میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے اللہ ہم دن رات تیری تسبیح کرتے تھے، تیری پاکی بیان کرتے رہے، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ہمارے اوپر بھی ترجیح دے دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑتے رہے اور تکلیفیں برداشت کی۔ پس فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت قرآن میں نازل ہو چکی، سلام ہے تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ یعنی آپ دیکھ لیں شہادت پانا کوئی عام اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ فرشتے کہیں گے اللہ ہمیں سے بھی سبقت لینے والے لوگوں کا عمل کیا ہے؟ اللہ کہیں گے انہوں نے میرے راستے میں تکالیف پہنچتے ہوئے بھی جہاد کیا اور میرے راستے میں شہید ہو گئے، تو ان کا اجر تم سے بھی یعنی ان کا عمل تم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں انہی فرشتوں سے سلام کہوائیں گے، وہ کھڑے ہوں گے دروازوں پہ اور انہیں سلام کہیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں فلسطین کے جتنے بھی شہداء ہیں یا اس کے ہٹ کر کہیں بھی کوئی شہید ہوتا ہے یا کوئی ادھر سے ہی پاکستان سے شہادت کے لیے جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ اعزاز اسے بھی ملے گا۔ تو جو شہید ہو جائے اس کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہائے وہ تو شہید ہو گئے، ان کو مارے جا رہے ہیں، ان کو یہ کیے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے بیسٹ لوگ وہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صف کے قریب پہنچ کر اس نے کہا اے اللہ تو مجھے وہ افضل چیز عطا فرما دے جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اب دیکھیں افضل چیز کیا ہے، اس نے اللہ سے افضل چیز مانگی کہ تو جو نیکوکاروں کو عطا کرتا ہے وہ افضل چیز مجھے بتا دے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے نے جب یہ بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا ابھی ابھی کون بات کر رہا تھا، کون دعا کر رہا تھا؟ اس آدمی نے کہا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تیرے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں گی اور تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔ یعنی تو نے اللہ سے فضل والا، اللہ سے بہترین عمل مانگا ہے یا بہترین نیکی والا کام مانگا ہے تو یہی بہترین نیکی ہے جو اللہ تجھے عطا کر دے گا کہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اور تیرے گھوڑے کی کونچیں بھی کاٹ دی جائیں گی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ ساری دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت ایک انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کروا رہے ہیں، اپنے طرف کروا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ اے انسان تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کن لوگوں کا؟ کافروں کا۔ اب دیکھتے ہیں ہم کافروں کو، ہم بھی انہیں کی طرح طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھر بنوانا ہے کیسے بنواؤ؟ جیسے کافروں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ٹیپ ٹاپ دیکھتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر شیشے لگے ہوئے دیکھتے ہیں، ماربلز اور بڑی اچھی اچھی دیواریں بنی ہوئی، اور وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے یہی گھر جو ہے نا ہمارا بھی ایسا ہی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا چلنا پھرنا، ان کی شان و شوکت، ان کا پیسہ، ان کی ٹیکنالوجی تمہیں کہیں غرور میں، تمہیں اس چیز میں نہ ڈال دے کہ وہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہے۔ نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کافر کے لیے دنیا کو ہی جنت بنایا ہے اور مومن کے لیے جنت آخرت میں تیار کی۔ تو تم اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں تم بھی وہی شروع کر دو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس قدر مست کر دیا ہے تو انہیں نیکیوں کی کوئی پتہ ہی نہیں کہ نیکیاں کیا ہے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی ہم مسلمان بھی ویسی روش اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ٹرینڈ بنا لیتے ہیں کہ رات تک جاگنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ میں چلنا یا پھر اپنے آپ کو ماڈرن بنانا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ اللہ کہے دھوکے میں نہ ہو، وہ ماڈرن بن جائیں، وہ کھاتے پیتے ہو جائیں، وہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں، وہ دنیا کی لذتوں میں پڑ جائیں، تو تم اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ کافر کے لیے تو اب سب جانتے ہیں آخرت میں کیا ہے؟ جہنم۔ کافر جنت میں جائے گا ہی نہیں،
کافر کسی صورت میں جنت میں جا ہی نہیں سکے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی معاملے میں تمہیں ان کے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ وہ جیسے کرتے ہیں ہم بھی ویسے شروع کر دیں، اور آج کے مسلمانوں نے دھوکہ دہی میں آ کر ویسا کرنا شروع کر دیا جیسے کافر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں اس کا بدلہ دنیا میں بھی آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا بھی ہے تو اس کا بدلہ اسے صرف دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اسے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم کافروں جیسے کام کریں تو آخرت میں ہماری بھی کوئی نیکی نہیں رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن بنیں تاکہ آخرت میں بھی ہماری نیکیاں رہیں اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے، تو اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ کافروں سے مرعوب ہونا چھوڑ دیں۔ مرعوب سے مراد کیا ہے کہ انہیں اپنا پسندیدہ سمجھنا، ان جیسی ڈریسنگ کرنا، ان جیسے فیشن کرنا، ان جیسے اپنے آپ کو محفلیں سجانا، اپنے گھروں میں ویسے فنکشنز کرنا، اپنے گھروں میں اپنے معاملات ویسے چلانا، گھروں کی سیٹنگ ویسے کر لینا، یا پھر اپنی طرز زندگی کو کھانے پینے کو ویسا بنا لینا۔ یعنی گھروں میں تو کیا ہے کہ ہم میز کرسیوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہمارے ہاں نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات کہنے والا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کر دسترخوان لگا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم نبی کی بات کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم کافروں سے مرغوب ہونے کی وجہ سے ہم نے نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو ناپسند قرار دیا، اور اپنے گھروں میں کیا رکھا؟ میں ٹیبل لا دو، چیئرز لا دو، بچے ناشتہ یہی کریں گے، لنچ یہی کریں گے، ڈنر یہی کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی سیٹنگ، ہمارے گھروں کی طرز زندگی، ہمارے گھروں کے اندر سنتیں ختم ہو گئیں، دین ختم ہو گیا، کافروں کی طرز زندگی کو اپنا لیا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں کافروں کے لیے تو کوئی اجر نہیں ہے، تو پھر اگر ہم نے ان کی روش اختیار کی ہمارے لیے بھی آخرت میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی اجر نہیں ہوگا۔ متاع قلیل، کافروں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، رات تک نہیں ہے، اگلے دن تک نہیں ہے، کتنا جی لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی زیادہ سے زیادہ عمر 65-70 سال ہوگی، کوئی اس سے اوپر جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اوپر جا رہا ہے نا، اس سے کم ہی عمر ہے، یہ عمر تھوڑی سی ہے۔ ایسے لگتا ہے آنکھ کھولی تھی اتنے بڑے ہو گئے، پھر ابھی آنکھ کھولی ہے تو بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اللہ کے پاس پہنچ جائیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ خود ہی اپنے منہ سے کہتے ہیں نا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، رات کو سوئے صبح ہوگی پتہ ہی نہیں چلا، سال پورا گزرنے والا ہے، ایسے لگتا ہے ابھی سال شروع ہوا ابھی ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑی زندگی ہے جس کا فائدہ صرف کافروں کو دیا جا رہا ہے۔ تم اس تھوڑی زندگی کے لیے ابدی زندگی کو نقصان میں نہ ڈالو۔ کوئی آپ کو کہے کہ 1 گھنٹہ آپ نے ایسا کرو لو لیکن پھر پورا دن تمہیں ایسا گزارنا ہوگا، تو آپ کہیں گے نہیں پورے دن کے لیے مجھے فائدے نعمتیں ملنی چاہیے، 1 گھنٹہ میں صبر سے برداشت کر لوں گی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو 1 گھنٹہ دنیا ہے اور پورا دن آپ کے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر برا ہے ٹھکانہ ان کا جہنم۔ یعنی دنیا کا فائدہ جو تھوڑا سا ہے انہیں اٹھا لینے دو، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد، اور جو کہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل کی، اس کے برعکس اب نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کیا ہے؟ رب سے ڈر گئے، چھوٹی سی چھوٹی گناہ کو بھی کرتے ہوئے رب سے ڈر گئے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں، اللہ سے ڈر کے جھوٹ چھوڑ دی۔ میں والدین کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ نہیں، اللہ سے ڈر کے وہ بھی چھوڑ دی۔ میں والدہ کا کہنا نہیں مان رہی؟ اللہ سے ڈر کے وہ بھی چھوڑ دیا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دینا انشاءاللہ العزیز یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور ان تقوی والے لوگوں کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنت ہے۔ اب جنت لینا بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے، کیا ہے؟ فقط کیا کرنا ہے؟ ہر موقع پر ہر معاملے میں ڈرنا کس سے ہے؟ کسی سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو تب سارے کاموں سے بچ جائیں گے۔ امی موجود ہیں تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، جب امی نہیں ہے پھر مزے سے کریں گے۔ اب کون سا امی دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرے،
ماں باپ کہتے ہیں اچھا ابو نہیں ہے تو یہ کر رہے ہو، ابو آئیں گے تو میں بتاؤں گی، ابو آتے ہی سب کے سانس سوکھ جائے، تو یہ بات نہیں ہے. سب سے زیادہ سانس سوکھنی چاہیے تو اللہ کے ڈر سے سوکھنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اللہ کو اپنی نماز کا کیسے حساب دیں گے، کیسے بتائیں گے اللہ تیرا ذکر ہوتا ہے ہم سنتے نہیں، تیری باتیں ہوتی ہیں ہمیں پسند نہیں، تیرے نبی کی سنتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے، تیرے دین کو ہم لائک نہیں کرتے، ہمیں وہ ساری چیزیں پسند ہی نہیں تھی، کیسے کہیں گے اللہ سے؟ تو اللہ سے ڈریں، اللہ کا ڈر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز جنت مل جائے گی. کون سی جنت؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، مہمانی کے طور پر. اللہ کہہ رہا ہے وہاں تم کیا ہوگے؟ مہمان ہوگے، اللہ کے مہمان بن جاؤ گے. دنیا میں کسی کے مہمان بنتے وہ کتنی قدر کرتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز لا کے دیتے ہیں. بھئی آج تو ہم مہمان بن کے گئے ہوئے ہیں ان کے گھر میں تو انہوں نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا، اچھی جگہ پہ بٹھایا، اچھا کھانا دیا، اچھے برتن استعمال کیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے وہ مہمان بندے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں نافرمانی سے بچے تھے، آج ان کی مہمانی اللہ کے پاس ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. تو سب سے پہلی مہمانی جنتی لوگوں کو کون سی دی جائے گی؟ مچھلی کے جگر کا کھانا پیش کیا جائے گا جو وہ کھائیں گے اور لذت محسوس کریں گے. اور پھر اس کے بعد مہمانی کیا ہے؟ اللہ کہے گا جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو اور عیش و عشرت سے رہو. یہ دنیا عیش و عشرت کا نام نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جنت میں جانے کے بعد یہ عیش و عشرت مل گئے تو انشاءاللہ العزیز سب سے بڑی کامیابی یہی ہے ہمارے لیے. سیدنا عمر بن خطاب ایک لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بان کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اور چٹائی کے درمیان بستر نہیں تھا. بان نے آپ کے بہنوں پر نشان ڈال دیے تھے، یعنی ایسا بان تھا، ایسی چٹائی تھی جس کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان بن چکے تھے. تو آپ چمڑے کے ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں چھال بھری ہوئی تھی. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کو فراغی عطا کرے. بے شک روم اور فارس والوں کو فراغی دی گئی ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں وہ عبادت نہیں کرتے لیکن انہیں دنیا کی فراوانیاں دی گئی ہیں. تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اتنی فراغی تو ہو، یعنی کس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ اچھا بستر تو مہیا ہو جائے. باندھ پر لیٹنے کی وجہ سے، باندھ کی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑ چکے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی نرم بستر کا ہم انتظام کر سکیں. دیکھیں ان کے پاس نرم بستر کے لیے بھی پیسے نہیں تھے دنیا میں، اور آج ہمارے پاس سب عیش و عشرت ہوتے ہوئے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر نہیں پڑھتے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، صبر نہیں ہے ہمارے اندر. ان کے اندر صبر تھا، وہ چٹائی کے نشان بڑھ گئے تو انہوں نے اف تک نہیں کی. اور آج ہمیں تھوڑا سا کچھ ہو جائے ہم کہتے ہیں اوہ ہمیں یہاں سے درد ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، آج ہمیں آپ نے فلاں جگہ سلایا تھا آج یہ ہو گیا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ صبر نہ ہونے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب نے جب یہ باتیں کی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. فرمایا اے ابن خطاب، کیا تو بھی ان چیزوں میں رغبت رکھتا ہے، یعنی شوق رکھتا ہے ان چیزوں میں؟ بے شک یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی بھلائی انہیں اسی دنیا میں زندگی میں جلد ہی دے دی گئی ہے. یعنی اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے تو یہ ساری فراوانیاں مل جائیں گی. اب دیکھیں ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے گھر میں دنیا کی فراوانی دیکھی تو وہ رونے لگ گئے. کس بات کے اوپر انہیں فکر لگ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے صرف دنیا میں ہی دے رہا ہو، آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ رہے. اور آج ہمارے پاس فراوانی ہے تو پھر بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں ہمارا کوئی حصہ باقی نہ رہے. تو دنیا کی فراوانیاں کن کو دی گئی ہیں؟ صرف ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے متاع قلیل، تو ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، آخر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو دنیا کی فراوانیاں ملیں لیکن ساتھ میں آخرت کی فراوانیاں بھی ملنی چاہیے انشاءاللہ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ سے کہہ دیتے اللہ میرے لیے نرم بستر کا انتظام کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ کر دیتے نا. نبی تھے نا، نرم بستر بھی آ جاتا، اعلیٰ بستر بھی آ جاتا، ہر چیز آ جاتی. اللہ کے نبی کو تو یہ کہا گیا اگر تو کہے تو مکہ کے سارے پہاڑوں کو کیا بنا دیا جائے؟ کس کو پتہ ہے؟ سونے کے پہاڑ بنا دیے جائے. یعنی اگر نبی اگر تو کہے تو مکہ کے سارے پہاڑوں کو سونے کے پہاڑ بنا دیا جائے.
یعنی اللہ کے نبی کو تو دنیا اتنی دینے کے لیے اللہ تیار تھا، لیکن وہ دنیا کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو مجھے ان چیزوں کا شوق ہے، دنیا کا شوق نہیں ہونا چاہیے. کس چیز کا شوق ہونا چاہیے؟ آخرت کا شوق ہونا چاہیے، جنت کا شوق ہونا چاہیے، جنت کی قیمتی چیزوں کا شوق ہونا چاہیے کہ اللہ میں نے دنیا میں تیری خاطر، تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے ان چیزوں کو ترک کر دیا ہے. اللہ تو جنت میں مجھے ان تمام چیزوں کا وارث بنا دینا. آمین. تو یہ اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے. کافر اس میں کوئی حصہ دار نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل کتاب میں سے، یعنی جنہیں کتاب دی گئی تورات اور انجیل، انہی کو ذکر اللہ کر رہا ہے کہ وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس پر صحیح ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تھے آخرکار وہ پہلے کس میں سے تھے؟ تورات پر یقین رکھنے والے تھے نا. تو پہلے تورات پر ایمان لائے، بعد میں نبی پر بھی ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ درجات میں بلند ہیں، ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا. ایک وہ جب ان کا اپنا نبی تھا اس پر بھی ایمان لے، ایک پھر وہ جو نبی آخری آیا اس پر بھی وہ ایمان لے آئے، تو ڈبل اجر انہیں عطا کیا جائے گا. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے تھے. یعنی جو اللہ نے قرآن میں، تورات میں اور انجیل میں نازل کیا وہ ان کو تھوڑی قیمت میں بیچ نہیں دیتے تھے، بلکہ پورا حکم پڑھ کے سناتے تھے کہ تورات میں ایسے ہی ہے اور اللہ کی قرآن میں بھی ایسی ہی بات ہے. تو یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کو دگنا اجر عطا کیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا، یعنی اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. یہاں صرف ایک کا ذکر کیا جو کہ اس آیت سے ریلیٹڈ تھا. تو وہ کیا ہے کہ پہلے نبی اپنے نبی پر بھی ایمان لیا اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم. ان کے لیے دگنا اجر ہے ان کے رب کی طرف سے. ان اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب دینے والا ہے. اگلی آیت میں ہمارے لیے 4 سبق ہیں، یہ آپ سب کے لیے ہیں. اس کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ العزیز آپ نے ہیں پہلے سے موجود ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے. اس آیت کو سننا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے اوپر فرض کر دیا، حکم کر دیا کہ اے ایمان والو یہ کام تم نے کرنے ہیں. تو ایمان والے ہیں تو یہ سارے کام ہم نے انشاءاللہ کرنے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا. اے ایمان والو صبر کرو. کس پہ صبر کرو؟ ہر تکلیف دہ بات پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا ایمان لانے کے بعد اسلام پر عمل کرنے کے بعد ساتھ ساتھ انہیں تکلیفیں بھی پہنچیں گی، انہیں لوگوں کی باتیں بھی سننے پڑیں گی، انہیں محاذ پر نکلتے ہوئے بھی تکلیفیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صبر کرو. کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چلیں مین کامن سی بات لیتے ہیں، کسی انسان کے والد کی یا والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں اس وقت وہ صبر کرتا ہے. کم ہی لوگ ہوتے ہیں نا جو صبر کر رہے ہیں، لیکن آپ سن رہے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں نا اس بات کو. آپ کا جتنا عزیزی قریبی اس دنیا سے چلا جائے آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، آپ کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکلنا چاہیے. یہ کیوں ہو گیا؟ اب میرے ابو چلے گئے تو میں کیسے رہوں گی، میری امی چلی گئی تو میں کیسے رہوں گی، میرا بھائی چلا گیا تو میں کیسے رہوں گی. اللہ نے بتا دیا نا جو آیا اس نے جانا ہے کہ نہیں ہے یہ قانون؟ کسی کے کہنے سے کوئی رکا ہی نہیں رکا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب جس کو چاہے لے لے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آمنوا اصبروا، صبر کرنا. تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا، یہ تکلیف دہ بات ہو گئی. اور اس کے علاوہ تکلیف دہ بات کیا ہے؟
آپ کی بات پوری نہیں ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ آپ کا معاملہ کہیں بھی خراب ہو گیا، آپ کو تکلیف پہنچی، اس پہ بھی صبر کرنا ہے۔ آپ نے اسلام کے اصولوں پر عمل کیا، لوگوں نے آپ کو باتیں کی، بی بی بن گئی، ملوانی بن گئی، حجائن بن گئی، فلانی بن گئی، آپ نے صبر کرنا ہے۔ ہر معاملے میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی اب یہ حافظ قرآن بن گئی ہے، اب یہ ایسے بن گئی ہے، بی بی بن سکتی ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے ہر معاملے میں، کیونکہ یہاں صبر سے مراد ہی یہی ہے کہ تکلیف پر، تکلیف دہ باتوں پر، تکلیف پہنچانے والی باتوں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر صبر ہو، آج آپ کو 2 ٹائم کا کھانا نہ ملے، 1 ٹائم کا ملے، تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کرنا ہے نا، تو آپ کیا کریں گے؟ شور مچائیں گے، وغیرہ کریں گے کہ آج کھانا نہیں ملا۔ صحابہ کتنے کتنے دن تک بھوکے رہتے تھے۔ آپ نے پچھلے ایک حدیث پڑھی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ ہم مہینے مہینے گزر جاتے تھے، 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے۔ پڑھی تھی نا، سنی تھی؟ ایک کھجور اور ایک پانی۔ اگر وہ کھجور اور پانی پی، کھجور کھا کر پانی پی کر ساری اپنا مہینہ گزار سکتے ہیں، تو آپ کو اگر ایک دن میں کھانا پورے دن میں نہ ملے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ کون کون صبر کرے گا؟ ہے آپ کے اندر یہ تکلیف دہ بات ہے نا کہ کھانا نہیں ملا، مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ ابو کے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ نہ کرے ایسا موقع ہے، ٹھیک ہے نا، ایک میں آپ کا ذہن بنا رہی کہ اللہ نہ کرے پہلے ایسی نوبت آئے۔ اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ امی کو پریشان کرنا ہے؟ نہیں، صبر۔ اگر آپ کے پاس سارے کزنے دوست فنکشن کے لیے سوٹ بنا رہے ہیں، آپ کے ابو کی، آپ کی امی کی استطاعت نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس تکلیف دہ بات، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ سب پہن رہے ہیں میں نہیں پہنوں گی، اس تکلیف دہ بات پہ کیا کرنا ہے؟ صبر۔ یہ وغیرہ نہیں کرنا، امی جہاں سے کرو مجھے تو بنا کے دو، میں نے تو پہننا ہی پہننا، سارے پہن رہے ہیں میں کیوں نیا سوٹ نہ پہنوں؟ نہیں، تکلیف دہ باتوں پہ صبر۔ کوئی بھی ہے، کسی بھی قسم کی، میں نے تھوڑی سی ایگزامپلس آپ کو دے دی ہیں، تو اس کے علاوہ جتنی بھی تکلیف دہ باتیں ہیں، پردہ کر لیا، صحیح پردہ ہو گیا، اب اس پہ تکلیف دہ باتیں کیا ہوئی؟ اب تو یہ اکیلی بیٹھے گی، اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، صبر کر۔ اللہ آپ کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ، اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ۔ اللہ جس کے پاس ہے وہ کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایک چیز جو تم نے اپنے اندر ڈالنی ہے، ہر تکلیف والے معاملے پر تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ یہ پہلی چیز، پہلا حکم جو اللہ نے دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا دیکھتے ہیں، وَصَابِرُوا، اور کیا کرنا ہے؟ مقابلے میں جمے رہو، یعنی اس کو عربی میں صابرو کہتے ہیں، اردو میں اسے مصابرہ کہتے ہیں لفظ۔ مصابرہ کیا ہوتا ہے کہ جہاد میں، اسلام میں آنے والی باتوں، یعنی تکلیف پہنچنے والی، وہ تو تھا کہ مجھے اپنی ذات کے پر تکلیف پہنچی، اب کیا ہے کہ اسلام میں جہاد کے راستے پر نکلی، تیر لگ گیا، تلوار لگ گئی، یا پھر کوئی نیزہ چپ گیا، یا پھر گولی لگ گئی، اس وقت میں نے کیا کرنا ہے؟ جمے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا آئے اب مجھے گولی لگ گئی پیچھے ہٹ جاؤ۔ مصابرہ یہ ہے جہاد کے میدان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جہاد کے میدان میں، قتال کے میدان میں تم نے کیا کرنا ہے؟ مقابلے میں جمے رہنا ہے، تکلیف آنے پہ پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں کیا شہید ہوئے تھے؟ دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، تو کیا پیچھے ہٹ گئے تھے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو کیا پیچھے ہٹ گئے تھے؟ فلسطینیوں کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب کہ فلسطینی اتنے مارے جا رہے ہیں، فلسطینی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو یہ کافر بند کر دیں گے۔ جا کیا کافر بند کر دیں گے؟ کافر نے بند ہی نہیں کرنی، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا، جمے رہنا ہے۔ شہادت کی موت مل جائے پھر بھی جمے رہنا ہے، نہیں ملی تو پھر بھی جمے رہنا ہے۔ چند دن پہلے ایک چھوٹی سی بچی کا میں ایک میسج پڑھ رہی تھی، جس میں اس نے فلسطینی بچی کا میسج تھا کہ کافروں تم کیا سمجھتے ہو، تم ہم پر نیزے تلواریں یا ہمیں تکلیفیں یا ہماری عمارتیں گرا کر ہمیں پیچھے چھوڑ دو گے؟ تم ہم وہ قوم ہے جو ڈٹے رہیں گے، شہادت کو پا لیں گے، یا اللہ کی طرف سے نصرت مل جائے گی، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مصابرہ۔ یہ اس لڑکی کا کیا تھا؟ مصابرہ، کہ تکلیف آئے گی ہم وہ بھی برداشت کریں گے، جو تم ہمیں زیتیں دو گے وہ بھی برداشت کریں گے۔ اس تکلیف میں ہمارے گھر چلے جاتے ہیں، ہمیں سڑکوں پہ سونا پڑ جاتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تکلیف دہ حالات ہیں، سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کئی دن تک فاقے کر کے بیٹھے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ جمے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، فلسطین کو چھوڑا نہیں ہے، فلسطین کے کافروں کو چھوڑا نہیں ہے، اسرائیلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مصابرہ کر رہے ہیں۔
اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ ورابطو، مورچوں میں ڈٹے رہو۔ اب مورچے کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ سرحد، آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پہ پاکستان کی حدود ہوتی ہے وہاں پر فوج کھڑی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بارڈر جسے کہتے ہیں، بارڈر کے اس طرف بھی اگر اسلامی ملک ہے تو اسلامی فوج کھڑی ہے، بارڈر کے اس طرف کافروں کی فوج کھڑی ہے۔ آپ لاہور واگا بارڈر چلے جائیں، آپ قصور کے بارڈر پہ چلے جائیں، یعنی قصور کے ساتھ ہی انڈیا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور لاہور کے ساتھ ہی انڈیا کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو واگا بارڈر پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یہ ایک گیٹ ان کا کھڑا ہے، ایک گیٹ ہمارا ہے، اس طرف انڈیا ہے، اس طرف پاکستان ہے۔ اب دونوں پہ کون کھڑے ہیں؟ فوجی دن رات ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ اپنے مورچے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے مورچے سے ہٹے نہیں ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ رباط کر رہے ہیں۔ رابطو کا مطلب رباط کر رہے ہیں، رابطے میں اپنے مورچے میں ڈٹے رہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو غزوہ احد سے دیتی ہوں۔ غزوہ احد میں 50 لوگوں کا دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ متعین کیا تھا نا پہاڑی کے اوپر کہ تم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ورابطو، ڈٹے رہنا۔ لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تو کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا، جیت کے ہار گئے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر یہ جو میں نے آپ کو بتایا ادھر لاہور ہے، ادھر انڈیا ہے، ادھر انڈیا کی فوج کھڑی ہے، ادھر لاہور کی فوج کھڑی ہے، اگر آج ہماری فوج ہٹ جاتی ہے بارڈر سے، رابط سے، اپنے مورچے سے ہٹ جاتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان میں آ جانا ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنے رابطے، اپنے مورچے، اس پہ ڈٹے رہو۔ ڈٹے رہنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں دوسری بات ہمیں کیا ملتی ہے کہ جہاد کے لیے ہر وقت ڈٹے رہو۔ اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، جہاد کے اوپر ڈٹے نہ رہے، کافر کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار کھڑا نہ کیا تو کافر تم پر حملہ کرے گا۔ تو ایٹ اے ٹائم ہم سب کو یہ ٹریننگ لینی چاہیے، ہمیں کلاشن چلانی آنی چاہیے، ہمیں گولی چلانی، گن چلانی آنی چاہیے، ہمیں تلوار چلانی آنی چاہیے، ہمیں نشانہ بازی سیکھنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ اس میں آ جاتا ہے ورابطو۔ چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے لڑکی ہے، چاہے لڑکا ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بچی ہے، ہر کسی کو سیکھنا چاہیے۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ارتغل دیکھا ہوگا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سیکھتے تھے کہ نہیں سیکھتے تھے؟ ان کی عورتیں سیکھ رہی ہوتی تھی کہ نہیں سیکھ رہی ہوتی؟ ورابطو آپ سب کے لیے ہے، جہاد کا موقع نہیں مل رہا نہ ملے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ مورچے پہ ڈٹے رکھنا ہے کہ کبھی بھی کبھی موقع ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہی نہ آتا، آپ کو تھپڑ لگانا نہیں آتا، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اگلا آ کے آپ کے منہ کے پر 10 تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو تو تھپڑ لگانا ہی نہیں آتا۔ کیا آپ لگائیں گے؟ نہیں۔ جو نہیں آتا تھا آپ جب 10 لگے تو آپ کو طریقہ آ گیا، تو آپ 10 لگنے پہ نہیں آنا چاہیے، پہلے سے ہی آنا چاہیے۔ کافر کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ڈٹے ہوئے رکھنا ہے۔ چاہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر روز آپ جا کے سیکھیں، ایک بار آپ کلاشن سیکھ لیں، گن چلانی سیکھ لیں، وقتاً فوقتاً کبھی کبھی جا کے نشانہ بازی کر کے اپنے نشانے کو مضبوط کر لیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آئے آپ بھی ریڈی ہوں۔ فلسطین کے اوپر بھی تو اچانک حملہ ہوا ہے، ان کی عورتیں نے جہاد کیا، ان کے بچوں نے کیا، تو آپ اور میں، اللہ ہم سب کو حکم دے رہا ہے ورابطو، اپنے مورچہ۔ ہمارا مورچہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، اور اس کے جہاد کے حکم میں کیا ہے؟ آپ کو تیر اندازی، آپ کو نشانہ بازی، آپ کو کلاشن گن، آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے، اس کی ٹریننگ لینی چاہیے، تو پھر آپ تیسرے بات پہ عمل کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے سب سے بہتر ہے۔ اب وہ جو فوجی کھڑے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو پاکستانی بتایا نا، اگر آپ برف پوش علاقوں میں چلے جائیں نا، جہاں پہ برف پوش علاقوں میں بارڈر ملتے ہیں، بیچارے برفوں کے ساتھ وضو کرتے ہیں اور بیچارے برفوں کے اوپر سوتے ہیں، اپنا مورچہ نہیں چھوڑتے، وہ اسی مورچے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تاکہ ہمارے سرحد کی حفاظت ہو، اور جو سرحد کی حفاظت کے لیے اللہ کہتا ہے ایک دن پہرا دیتا ہے، تو جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر اس کا وہ ایک دن ہو گیا۔ دوسری حدیث میں ایک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے عبداللہ بن عباس نے سنا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ اللہ کے ڈر سے کب روئے گی؟ اٹھے ہیں رات کو،
اپنے گناہوں کو یاد کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آیا ہے، پھر اپنے گناہ واقعتاً گناہ لگے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے، پوری رات اس نے کیوں جاگا کہ میں جاگوں گا باقی لوگ کیا ہے سکون سے سو سکیں۔ اگر وہ پہرا نہ دے، اپنے مورچے سے ہٹ جائے، غافل ہو جائے، اس کو آنکھ لگ جائے، دشمن تو کھڑا ہے نا اسی انتظار میں کہ اگر یہ مورچہ ہٹتا ہے، یہ مورچے سے اپنی جان چھڑاتا ہے تو ہم اس کے اوپر حملہ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت بتا دی کہ ورابطوں کی رابطہ مرابطہ یہ سارے ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ رابطہ مرابطہ، رابطے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے تعلق، تو مسلمان ہے تو مسلمان کا جہاد سے تعلق ہو۔ پھر اس میں دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا رابطہ اللہ کے ساتھ اس قدر گہرا ہونا چاہیے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، ٹھیک ہے نا؟ اذان ہوئی اور وہ مسجد میں چل پڑا، اس کا کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ۔ ورابطو، ڈٹ جاؤ، کوئی بھی نیکی کرنی ہے اس میں ڈٹ جاؤ۔ یہاں پہ نمازی کی مثال دی گئی ہے کہ نمازی ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز میں اپنے آپ کو چاقو چبند رکھتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اگر وہ ایک نماز سے غافل ہوتا ہے تو اللہ سے رابطے میں غافل ہو جاتا ہے۔ کال آ رہی ہے، ایک بار آئی آپ نے اٹینڈ کی، دوسری بار آئی آپ نے اٹینڈ کی، تیسری بار آئی آپ نے اٹینڈ کی، چوتھی بار آئی آپ نے نہیں اٹینڈ کی، وہ پھر اگلی بار جب کرے گا وہ کہے گا فلان ٹائم میں نے کال کی تھی، آپ نے رابطہ مجھ سے نہیں کیا، تو وہ ضروری بات بتانی تھی لیکن ہم نے اٹینڈ ہی نہیں کی۔ تو دن میں 5 بار اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اللہ ہم سے اپنا رابطہ کرتا ہے، آپ بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے لے، اللہ دینے پہ قادر ہے۔ اللہ سے بھی 5 ٹائم رابطے میں رہنا ہے، کسی ٹائم سستی نہیں کرنی، کہیں ہم سے سستی ہوئی کہیں ایسا نہ ہو وہ سستی ہمارے لیے وبال بن جائے۔ تو 5 نمازوں میں اپنے آپ کو ڈٹ جانا، یعنی عبادت میں ہمیشگی اور پختگی اختیار کرنا۔ اور اس کے حوالے سے آتا ہے کہ تکلیف کے اوقات میں بھی پوری طرح وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آنے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو بھی رابطہ کہا گیا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آپ کی خطائیں یعنی آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور تمہارے درجات بلند کر دے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اوقات، ایسے اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا جس میں دشوار ہو، جیسے شدید سردی میں، بہت سردی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن جس کا تعلق رابطہ اللہ کے ساتھ ہے وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، وہ تو نہیں چھوڑے گا چاہے اس کا دل نہیں کر رہا۔ ہاں سردی ہے میرے سے وضو کوئی کر لے، لیکن آخر وہ اٹھ کے کرے گا تو خود ہی کرتا ہے، کیوں کہ اس کا اللہ سے رابطہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے۔ جو شدید تکلیف میں بھی، دشواری میں بھی، سخت سردی میں بھی وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا نا پیچھے ورابطو کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسے انسان مرتا ہے اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے۔ یعنی آپ نمازی ہیں لیکن جیسے آپ فوت ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز، یہ تو نہیں اب آپ 10 سال قبر میں پڑے رہے ہیں 10 سال آپ کو نمازوں کا اجر ملے گا، آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے، ان 10 سالوں میں آپ کو وہ جو نمازیں آپ نے نہیں پڑھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن ایک ایسا انسان جو پہرا دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، وہ اگر 10 سال بھی قبر میں رہے تو 10 سال سمجھ لیں وہ پہرا ہی دے رہا، اس کو وہ اجر ملتا رہے گا، ہر دن اس کو پہرا دینے کی وجہ سے اجر ملتا رہے گا اور اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ چوتھی چیز واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، سب سے بڑی چیز ہی یہی ہے۔ اللہ کا ڈر آ جائے گا نا تو انشاءاللہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 باتوں کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ کامیابی انہی 4 باتوں میں ہے۔ آپ صبر کر لیں گے، صبر کر لیں گے، آپ مثابرہ کریں گے، آپ رباط کریں گے، آپ اللہ سے ڈریں گے، تو انشاءاللہ عزیز کامیابی یہی ہے۔ آپ کو کھانا نہیں ملا، صبر کریں گے، انشاءاللہ جنت۔ آپ کو اگر اللہ کے راستے میں نکلنا پڑ گیا، تکلیفیں آئیں، تو انشاءاللہ اس پہ صابرہ کیا تو آپ کے لیے جنت ہے۔ ورابطو، اپنے آپ کو جنگ کے میدانوں کے لیے ہمیشہ تیار رکھیں، چاہے لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، تو آپ کیا ہیں جنت میں کامیابی کے لیے آپ نے ایک اور سیڑھی چڑھ لی۔ پھر آخری سیڑھی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ہر عمل میں انشاءاللہ ساتھ رہا تو اللہ رب العزت ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کر لو۔ اب پتہ چلا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہ اللہ تو ہے نا آپ کے ساتھ۔ اور پھر جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس کے فوراً بعد نیکی کرو تاکہ وہ گناہ کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، اس کے بعد آپ صدقہ کر لیں۔ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں۔ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ توبہ استغفار پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز پھر کیا ہوگا؟ وہ گناہ آپ کا مٹا دیا جائے گا، جیسے پینسل سے لکھے ہوئے کا ریزر صاف کر دیتی ہے، ایسے گناہ کو نیکی گناہ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جب گناہ ہو جائے تو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے گناہ ہمارے اعمال سے مٹتے چلے جائیں۔ اللہ جب اپنے پاس بلائے تو ہمارے اعمال میں صرف نیکیاں ہوئی ہوں، اور اللہ ہمیں قبر کے عذابوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔